السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں،
عزت و احترام کے لائق میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس بات کو آپ سارے ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما نے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری دوسری اشیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اشیاء اور چیزوں سے نکل کر بڑھتے بڑھتے اگر بندہ انسان پر آ جائے تو بعض انسانوں کو بھی اللہ نے دوسرے انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ چلتا چلتا یہ سلسلہ اگر انبیاء پر آپ لے جائیں تو اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی سے لکا چھپا نہیں ہے۔ تمام انبیاء سے بڑھ کر اگر اللہ نے عزت و احترام، مقام و مرتبہ، رفعت و بلندی اگر عطا فرمائی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام ان کے بعد ان کو دیکھ لیں تو تمام صحابہ کرام میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ چلتے جائیں ترتیب کے ساتھ، جس چیز کے بارے میں بھی آپ تقابل کرنے بیٹھو گے تو کچھ اشیاء اور کچھ چیزیں فضیلت والی دکھائی دیں گی اور کچھ کم مرتبے والی ہوں گی۔ آپ دنوں کو دیکھ لیں تو جو آج جمعے کے دن کو اللہ نے مقام دیا ہے وہ پورے ہفتے میں کسی کو نہیں۔ مہینوں میں دیکھیں تو ماہ رمضان کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں۔ اگر آپ دنوں کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ دن کون سے سب سے افضل ہیں، صرف دنوں کی بات، تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ایسے ہیں کہ پورے سال کے دن مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اگر آپ راتوں کا تقابل کرنے بیٹھیں گے تو پھر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی۔ الغرض تقابل جدھر بھی کریں گے آپ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ تقابل کرتے ہوئے جس کی فضیلت ہے بس اسی کی فضیلت ہے، باقی سب جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں بندہ پھینک دے، یہ بات بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دے دیتا ہے۔ ہر ایک کو دیکھیں گے تو مقام اپنی اپنی جگہ پر دکھائی دے گا۔ تو الغرض اسی طرح قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید پر غور کیا جائے، آیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا، قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں تمام آیات میں سے ایک آیت ایسی بھی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اس کو فضیلت عطا فرما دی ہے اور دنیا اس کو جانتی ہے آیت الکرسی کے نام سے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ آیت ہے۔ تو آج کے خطبے میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ احباب کے سامنے آیت الکرسی کے حوالے سے 3 باتیں پیش کروں۔ ابتدائی طور پر آپ ان کو نوٹ فرما لیں کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں، پھر 2-2 3-3 باتیں ان پر آپ اپنے دلوں پر لکھ لیں اور عمل کرتے رہنا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہت سارے فوائد، بہت سارے ثمرات اور بہت ساری فضیلتیں جو ہیں وہ ہمارے نصیب میں لکھی جا سکتی ہیں۔ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات یہ بیان کروں گا کہ آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو فضیلت دی ہے، وہ کیا ہے۔ نمبر 2، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا ہے۔ نمبر 3، جو بندہ اس کی فضیلت کو مان لیتا ہے اور جو کچھ مالک نے اس میں بیان کیا ہے اسے بھی تسلیم کر لیتا ہے، فضیلت مان کر اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس کو اپنا کر پھر اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، مختلف اوقات میں کرتا ہے، مختلف جگہوں پہ کرتا ہے، مختلف نظریات اور سوچ کے ساتھ کرتا ہے، میرا اللہ پھر اس بندے کو کیا عطا فرماتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔
آیت الکرسی کتنی فضیلت والی، میرے اللہ نے کیا اس میں بیان کیا، ماننے والے کو اللہ پھر کیا عطا فرمائے گا۔ آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ ایک ایک بات بڑے ہی آسان انداز میں آپ کے دلوں میں داخل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آپ کی توجہ رہے گی تو وہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آتی جائیں گی۔ پہلی بات کہ اللہ نے اس کو فضیلت کیا عطا فرمائی ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ پہلا دعویٰ جو ہم نے کیا کہ پورے قرآن میں سب سے یہ افضل آیت ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بیان کرنے والے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سوال کیا، مجھ سے ایک بات پوچھی اور کنیت کے ساتھ مجھے پکارا۔ سیدنا ابی بن کعب کی کنیت ہے ابو منذر، تو نبی علیہ السلام مجھے ابو منذر کہہ کر پوچھتے ہیں کہ اے ابو منذر اتدری ای آیت من القرآن معک اعظم، اے ابی، اے ابو منذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کیا آپ کے یہ علم میں بات ہے؟ ابو منذر کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ تو انکار کر دیا کہ محبوب جی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ جب میں نے انکار کیا، نفی میں جواب دیا، تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا مجھے کہ اے ابی اتدری ای آیت من القرآن معک اعظم، اے ابی جتنا قرآن تو جانتا ہے کیا تیرے علم میں یہ بات ہے کہ سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے اپنے اندازے کے مطابق قرآن مجید پر جو مجھے علم تھا، جو میں جہاں تک پہنچ سکتا تھا، میں نے اپنے علم کے مطابق غور کر کے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ پورے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت ہے۔ جب میں نے یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام بالکل میرے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں آ کر میرا جواب درست تھا، تو جواب درست ہونے پر جو آپ علیہ السلام کو خوشی ہوئی، اس خوشی کے نتیجے میں جو محبت کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ آقا نے اپنا نبوت والا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور سینے پہ رکھ کر تھوڑا سا زور کے ساتھ اس کو دبایا، ایسے دبا کر پھر ساتھ اللہ کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر جو بات کہی، فرمایا کہ اے ابی اللہ کی قسم آپ کو یہ علم مبارک ہو، آپ کو علم مبارک ہو۔ کیا مطلب کہ آپ کا جواب درست ہے، اللہ نے جو آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کون مبارک دے رہے ہیں؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو دے رہے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس بات پر دے رہے ہیں مبارکباد؟ کہ اے ابی تجھے یہ علم ہے کہ آیت الکرسی اللہ کے قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ اس خوشی میں اس کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی نوٹ فرما لیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا نا، قرآن کا علم بھی بہت زیادہ تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے میدان میں اگر دیکھا جائے نا تو یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کے اندر کہ میرے صحابہ تم میں سے اور تم میرے بعد بھی جو کوئی آتا رہے ان میں بھی یہ اعلان کر دینا کہ جو بندہ اس طرز پر اس لہجے پر قرآن پڑھنا چاہے جس لہجے میں جس طرز میں جبریل نے مجھے آ کر سنایا تھا، جو بندہ یہ پسند کرے کہ میں اسی آواز میں اسی لہجے میں قرآن پڑھوں جس لہجے میں اللہ کے فرشتے جبریل امین آ کر مجھے قرآن سنایا کرتے تھے، تو میرے صحابہ اسے بتا دینا وہ میرے ابی بن کعب سے قرآن پڑھ لیا کرے، کیونکہ ابی بن کعب اسی لہجے اور اسی طرز میں قرآن پڑھتا ہے جس طرز میں جبریل امین آ کر مجھے سنایا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے مقام دیا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ موطا امام مالک میں یہ بات موجود ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب مسجد نبوی کے اندر نماز تراویح کے لیے اہتمام کیا گیا، جب تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے باجماعت نماز تراویح پڑھنے کا اہتمام امیر المومنین نے کر دیا، تو اس مسجد کے اندر جو امامت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے جس شخصیت کی ڈیوٹی لگی تھی وہ دو بندے تھے، ان دو میں سے ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دوسرے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ موطا کے اندر آج بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے تو 11 رکعات نماز تراویح پڑھانے کا ان کو حکم دیا تھا۔
ایسے لوگ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا کہ امیر المومنین کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ ایسی مبہم باتیں کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ نہیں لگانا چاہیے۔ امیر المومنین نے تو مسجد نبوی کے اندر سب کچھ واضح ہے، مسجد کا نام بھی واضح، امام کا نام بھی واضح، ڈیوٹی لگانے والے کا نام بھی واضح، جس نماز پہ ڈیوٹی لگائی وہ بھی واضح کہ نماز تراویح ہے، مسجد نبوی ہے، امام ابی بن کعب اور تمیم داری ہیں، اور ڈیوٹی لگانے والے امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں، اور 11 رکعات کی ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ یہ الفاظ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں، اور مقابلے میں وہ پیش کی جا رہی ہیں کہ زمانہ عمر میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ ذرا ہمت کر کے یہ بھی تلاش کر لیں کہ وہ مسجد کون سی تھی جس میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، وہ امام کون سا تھا جو 20 رکعت پڑھاتا تھا، کون ڈیوٹی لگانے والا تھا۔ کسی ایک جگہ پر کوئی نام مل جائے تو ہماری بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو جو اتنی وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے پھر اس کو سینے سے لگا لو۔ بہرحال بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، میں پیش کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی کا جو علم ہے کہ سب سے قرآن مجید میں عظمت والی آیت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے پیارے ابی کو اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور قسم اٹھا کر۔ دوسری دلیل کہ آیت الکرسی کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ مسند احمد کے اندر یہی صحابی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کون سے بھائی؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث میں بھی محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی، پہلی حدیث میں بھی قسم اٹھا کر مبارکباد پیش کی، اور اب دوسری حدیث آیت الکرسی کے بارے میں وہی صحابی ہے اور فضیلت آیت الکرسی کی بیان ہو رہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جیسے پہلے قسم اٹھائی اس مقام پر بھی قسم اٹھا کر، اور الفاظ بھی بڑے پیارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، میرے صحابہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی علیہ السلام نے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اتنی بڑی قسم اٹھا کر آگے جو بات بیان کی وہ آیت الکرسی کی بیان کی۔ فرمایا کہ ان لہذہ الآیۃ للسانا و شفتین تقدس الملک عند ساق العرش، دنیا کے لوگوں سن لو اس آیت کو جو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اسی آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا، اور میرا اللہ اس کو ایک زبان عطا کرے گا، 2 ہونٹ اس کو عطا کرے گا، للسانا و شفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ اس کو دیے جائیں گے، تقدس الملک عند ساق العرش۔ یہ آیت الکرسی اپنی زبان اور ہونٹوں سے کیا بولے گی؟ محبوب فرما گئے کہ یہ آیت الکرسی اللہ کے عرش کا پایا ہوگا، اور وہاں اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے سامنے گواہیاں پیش کر رہی ہوگی۔ یہ آیت الکرسی مالک کی تقدیس بیان کرے گی، اللہ کی تعریفات ہوں گی، اللہ کی تسبیحات ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اپنے پڑھنے والے کے حق میں گواہیاں ہوں گی۔ یہ آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمانا ہے، عظمت اور مقام عطا فرمانا ہے قیامت والے دن۔ جب یہ پورے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت ہے نا، تو پھر قیامت والے دن بھی اس کو عظمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ اس کو زبان عطا فرما دے، اس کے ہونٹ ہوں گے، یہ بولے گی، اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ یہ ہوگی۔ مقام بھی بہت پیارا دیا اور کام بھی بہت پیارا اس کے ذمہ لگا دیا کہ جو دنیا میں پڑھتا رہے، محبت کرتا رہے، اس کے حق میں ذرا گواہی تو آج پیش کرو، اور یہ گواہی آیت الکرسی پیش کرے گی۔ جب یہ باتیں صحابہ کرام نے دیکھی، یہ حدیثیں سنی نا کہ سب سے عظمت والی آیت الکرسی، قیامت کے دن کے بارے میں سنا کہ گواہیاں پیش ہوں گی، گواہیاں دے گی یہ آیت الکرسی، تو پھر صحابہ کرام نے جو محبت کا اظہار کیا اس میں سے بھی ایک محبت آپ سن لیں، پھر بات ہم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اگر ان کی فضیلت پر آئیں تو وقت درکار ہے۔ ایک بات ذکر کر کے پھر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، علماء سے آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی، کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوگی، بے شمار مرتبہ آپ کے ذہن سے یہ گزری ہوگی
کہ عبداللہ بن مسعود کتنی عظمت والے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جسامت کے اعتبار سے ذرا کمزور تھے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ درخت پر چڑھے تھے مسواک اتارنے کے لیے، ہوا چلی تو درخت کی ٹہنیاں ہلیں تو عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں نیچے کھڑے ہونے والے صحابہ نے جب دیکھیں اور ٹہنی پر ایسے ہلتے ہوئے ان کو دیکھا تو مسکرا پڑے کہ باریک باریک پنڈلیاں ہیں اور ٹہنیوں پہ کس طرح یہ ہل رہا ہے ہوا کے ساتھ، اس پر مسکرا پڑے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی تو پھر عبداللہ بن مسعود کی فضیلت بیان کی کہ آپ ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں پر مسکراتے ہو، تمہیں معلوم نہیں میرا ابن مسعود کتنی فضیلت والا ہے۔ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں پہ باریک باریک ٹانگوں پر دیکھ کر آپ مسکرا پڑے۔ اے میرے صحابہ، اس کی اگر قدر مقام اور مرتبہ پہچاننا ہو نا، ان چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کا، ان باریک سی ٹانگوں کا مقام اللہ نے کیا بنایا ہے، تو پھر قیامت کے دن سمجھ آئے گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ترازو قائم کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں گناہوں کو رکھا جائے گا۔ میرے ابن مسعود کی یہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کو جب میرا رب ایک پلڑے میں رکھے گا تو مقابلے میں احد پہاڑ کا وزن بھی کم نکلے گا۔ یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے نیکیوں کے اعتبار سے۔ قدر و قیمت جسامت کی نہیں ہے، قدر و قیمت کس کی ہے؟ اعمال کی۔ چھوٹے جسم والا بھی اللہ کے ہاں نیکیاں اگر کرتا ہے تو میرا رب اس کے وزن کو، اس کی نیکیوں کے وزن کو احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دے گا۔ اور اگر بڑے جسم والا نیکی نہیں کرتا تو جسامت کا وزن تو ہوگا ہی نہیں۔ حدیث آتی ہے نا کہ بہت بڑے بڑے جسامت والے لوگ ہوں گے، جب وزن کیا جائے گا قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں نکلے گا۔ کس لیے؟ نیکیاں کرتے ہی نہیں تھے تو مچھر کے پر کے برابر وزن کیسے نکلے گا؟ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت والے، یہ بات میں نے جو ذکر کی ہے نا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور آگے پھر آیت الکرسی سے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں پھر اس کا تقابل کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے آپ کہ عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں کتنی قدر و قیمت کی مالک ہیں کہ احد پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ لمبائی چوڑائی کا اگر پیمائش کی جائے تو کتنے کلومیٹر بنتا ہے وزن، کتنی اونچائی اور کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی، طول و عرض کا بھی شمار کیا جائے، اتنا بڑا پہاڑ اور چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آیت الکرسی کے بارے میں، جب سنا نا کہ سب سے اعلیٰ آیت ہے، جب سنا کہ قیامت کے دن تقدیس بیان ہوگی مالک کی اور گواہی پیش کرے گی یہ آیت، اللہ زبان بھی دے گا، ہونٹ بھی دے گا، پھر محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود پکار اٹھے کہ ما من سماء ولا ارض ولا سہل ولا جبل اعظم من آیت الکرسی۔ فرمایا کرتے تھے لوگوں تقابل کرنے پہ آئے ہو تو سنو پھر ہماری محبت بھی۔ آیت الکرسی کو اگر مقابلے میں لاتے ہو، آپ اس کا آخر سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں کہ کوئی پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی میدان و صحرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ساری زمین بھی آیت الکرسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ما من سمائن، تم زمین کو بھی چھوڑ دو، پہاڑوں کو ختم کر دو، صحرا و میدان چھوڑ دو، آسمان بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو آیت الکرسی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، کوئی آسمان ایسا نہیں۔ سب سے چھوٹی بات ان تمام چیزوں کے اندر نا پہاڑ کا ذکر کیا گیا کہ ولا جبل، جتنے زمین پر اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی بلندی آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، کوئی ایک پہاڑ بھی رب کی زمین پر ایسا نہیں ہے جو آیت الکرسی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ آیت الکرسی کو اللہ نے اس سے بھی بڑا بنایا ہے۔ پھر پہاڑ ہے کہاں؟ زیادہ علاقہ تو میدان و صحرا ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سارے میدان صحرا سب اکٹھا کر لیا جائے، آیت الکرسی اس سے بھی بڑی ہے۔ پھر سارے پہاڑ اور سارا میدان یہ کس پر ہے؟ زمین پر ہے نا۔ ساری زمین بھی آ جائے تو آیت الکرسی کا مقابلہ ساری زمین ہی نہیں کر سکتی۔ اور آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کی لمبائی، زمین کی چوڑائی، طول و عرض تو معلوم ہے۔ آدمی سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ آگے پانی ہے، کوئی پھر کنارہ نہیں نظر آتا، چاروں اطراف میں پانی ہے زمین، لیکن آسمان کا کبھی کسی نے کنارہ دیکھا ہو؟ کسی ایک طرف سے معلوم ہوا ہو کہ وہاں تک آسمان ہے، دوڑ لے سائنس جہاں تک جاتی ہے،
اپنے اپنے علم کے گھوڑے دوڑائیں جہاں تک کوئی جاتا ہے۔ میرے رب نے آسمان کے طول و عرض کا علم دنیا میں کسی کو دیا ہی نہیں۔ ہاں اتنا بتلایا ہے کہ ایک آسمان کو اگر کراس کرنا ہو نا، پار کرنا ہو، نیچے سے اوپر جانا ہو یا اوپر سے نیچے آنا ہو، تو ایک آسمان کا جو موٹاپا رب نے بنایا ہے وہ 5 صدیاں بیت جائیں، بندہ دن کو بھی چلتا رہے، رات کو بھی چلتا رہے، 500 سال اگر بندہ سفر کرے تو ایک آسمان کا وجود کراس کر جائے گا۔ یہ بندہ کس کی عمر ہے 500 سال؟ ایک آسمان کا وجود کراس کرنے میں 5 صدیاں لگ جائیں، طول و عرض میرا رب نے بتایا ہی کسی کو نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما من سماء، کوئی آسمان سارے کا سارا، کوئی آسمان ایسا نہیں ہے جو آیت الکرسی سے بڑا ہو۔ کتنا بڑا آسمان جس کی لمبائی چوڑائی کسی کے علم میں ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رب کے قرآن کی جو آیت ہے نا، یہ اس آسمان سے بھی بڑی ہے، آسمان سے بھی بڑی، زمین سے بھی بڑی، پہاڑوں سے بڑی، میدان و صحرا سے بڑی ہے یہ آیت۔ کیا سمجھا ہم نے اس ایک آیت کو آیت الکرسی کا نام دے کر چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے بزرگوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک ہر کسی کو یہ آیت یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے۔ یہ اس کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کو بچپن سے ہی زبانی یاد کر لیا، اپنے بچوں کو آیت الکرسی گھروں نے، ماؤں بہنوں نے بچوں کو یاد کروا دی۔ حضرات تھوڑی سی ہمت کرنا ہوگی کہ یہ عظمت والی جو آیت ہے یہ یاد تو ہم نے کر لی، اس کو رٹا تو لگا لیا، مختلف جگہوں پہ پڑھنے تو لگ گئے، شاید وہ فوائد و ثمرات ہمیں حاصل نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ دوسری بات پہ آتے ہیں کہ اس میں جو بیان ہوا ہے نا اس پر ایمان نہیں ہے لوگوں کا، بس یہ ایک کمی ہے، یاد تو کر لی ہے، عظمت کو تو مان لیا ہے، واقعی یہ بہت بڑی آیت ہے، پورے قرآن میں سب سے عظمت والی ہے، مان لیا، پہاڑ آسمان زمین کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، مان لیا، قیامت کے دن اللہ اس کو زبان اور ہونٹ دے گا، یہ گواہی دے گی، مان لیا۔ اب دوسری بات جو ہے نا، جو اللہ نے اس آیت الکرسی میں بیان کیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا دوں تو غلب نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ جو اس آیت الکرسی میں اللہ نے بیان کیا ہے نا، لوگ اس کو نہیں مانتے۔ زبانی کہیں گے سارے کہ بھئی ہم اس کو مانتے ہیں، جب عملی میدان میں آئیں گے تو جگہ جگہ پر مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کیا اللہ نے بیان کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ اشارتاً صرف 3-4 باتیں ذکر کر دیتا ہوں، ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آیت الکرسی میں اللہ نے جو بیان کیا وہ کیا ہے۔ سادہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی خالص توحید کو بیان کیا ہے، خالص توحید۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ کہتے کسے ہیں، میرے بندو پہچان کر لو کہ رب ہوتا کون ہے، اللہ ہوتا کون ہے۔ اور اس آیت کا آغاز بھی اللہ نے اپنے ذاتی نام سے کیا، اللہ، اللہ، لفظ اللہ سے اللہ اس کو شروع کر رہے ہیں اور آگے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کا ایک دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، یہ رب کا ایک دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا۔ اگر وقف کریں تو الا ہو پڑھتے ہیں، اس معنی یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الہ وہ ہے، اللہ وہ ہوتے ہیں جو الہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کر کے نا اسی ایک آیت کے اندر 11 دلائل پیش کیے ہیں کہ میں الہ کیوں ہوں، الہ ہوتا کون ہے۔ جس اللہ کو الہ مان لیا، جس کی عبادت تم کرنے لگ گئے، اس پر 11 دلائل ہیں، 11 صفات اس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے الہ ہونے کے جو 11 دلائل اور 11 صفات اللہ نے اس میں پیش کی ہیں، مالک کا اعلان ہے کہ دنیا کے لوگوں ان 11 صفات میں سے پوری دنیا کو آپ چھان لیں، پوری دنیا کا سروے کر لیں، جن جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے، جن جن کو تم نے اپنے مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا ہے، جن کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتے ہو، جن پہ جا کر اپنی پیشانی رگڑتے ہو، جہاں جہاں سے تم شرک کی بو تمہیں آتی ہے وہاں وہاں چلے جاؤ، لے آؤ ساری دنیا کو اکٹھے کر کے۔ ان 11 صفات میں سے اگر کسی کے اندر ایک صفت بھی پائی جائے تو اس کو سامنے لاؤ تو صحیح ذرا کون ہے۔ وہ 11 صفات، 11 خوبیاں، 11 دلائل ایسے ہیں جو پوری دنیا میں کسی کے اندر ایک بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ صفات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہیں۔ یہ ہے اس آیت میں بیان ہوا۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم، یہ پہلی صفت ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو کافی سارا ٹائم لگے گا، میں صرف ترجمے کی حد تک نا ایک ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ الحی کون ہوتا ہے؟ حی، جو شروع سے زندہ ہے اور آخر تک زندہ رہے گا، شروع سے ہے آخر تک رہے گا۔ یہ صفت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی۔ پوری دنیا میں کوئی ہے جو شروع سے زندہ ہو اور آخر تک اس نے رہنا ہو، کبھی اس کو موت آئے نہیں؟ آدم علیہ السلام سے پڑھنا شروع کر دو اور قیامت کی دیواروں تک پیدا ہونے والے بچے کو پڑھ لینا، جنات کو پڑھ لینا، انسانوں کو پڑھ لینا، فرشتوں کا مطالعہ کر لینا، رب کی ساری مخلوقات کو پڑھ لینا۔ اگر کوئی ایک بھی تمہیں ملے کہ وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا تو پھر نام لو، اگر ہے نہیں تو پھر اسی در پہ آ جاؤ جو اپنے آپ کو الہ کہہ رہا ہے کہ میں الہ ہوں اور میری صفت ہے کہ میں شروع سے ہوں اور آخر